بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انٹرویو ٹپس اینڈ پریپریشن۔ تو یہ انٹرویو ٹپس اینڈ پریپریشن جنرل ہے، بٹ کچھ ہی دنوں میں 1737 کی انٹرویو ہونے والی ہے، تو اس لیے میں نے اسپیسیفکلی اس کو بھی مینشن کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جتنے بھی ایٹامک انرجی کے انٹرویوز ہوتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے اور انٹرویو نکال آئے ہیں۔ تو میری نیک تمنائیں ہیں ان کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نا ہم جنرل ٹپس دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے انٹرویو سے پہلے اور پھر انٹرویو کے دوران۔ تو انٹرویو سے پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ خیر و عافیت کا معاملہ ہو اور انٹرویو میرے لیے آسان ہو۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ بندہ خود دعا کرے، اور یہ ہے کہ اگر بزرگوں سے بھی دعا لے تو بھی اچھی بات ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ کمپلیٹ ڈاکومنٹس اینڈ ریکوائرمنٹس، کہ جتنے بھی آپ کے لیٹر پہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں نا اور جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہیں آپ نے سارے کے سارے جو ہے نا ٹائم سے پہلے پورے کرنے ہیں، اور ان کی اٹیسٹیشن سب کچھ اور ان کو پراپر آرڈر میں جو ہے نا رکھ دینا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے بی آن ٹائم۔ آپ نے اگر جانا ہو تو آپ نے ٹائملی ادھر پہنچنا ہے، بلکہ جو رپورٹنگ ٹائم ہے اس سے کم 15-20 منٹ پہلے جو ہے نا پہنچ جانا ہے، تاکہ آپ کی اسٹیبلٹی جو ہے نا ادھر بحال ہو جائے، آپ ادھر اسٹیبل ہو جائے کچھ ٹائم میں۔ پھر جب انٹرویو میں آپ بیٹھے گے تو یہ ہے کہ کانفیڈنٹ، بی کانفیڈنٹ بٹ اوائڈ اوور کانفیڈنٹ، کہ کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے مگر یہ ہے کہ اوور کانفیڈنس کو اوائڈ کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بی ریلیکسڈ، اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے نا وہ کیا ہے کہ آپ نے ریلیکس بیٹھنا ہے۔ اگر آپ ادھر کنفیوز بیٹھو گے نا تو پھر وہ بھی یہ بھی نوٹس کرتے ہیں، کیونکہ سائیکیٹرسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ یہ پینک سچویشن ہوتا ہے نو ڈاؤٹ، بٹ آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے اور ریلیکس بیٹھنا ہے۔ اور جب وہ کویسچن پوچھنا شروع کرے تو بی پریسائز ان آنسر، تو آپ کے آنسر جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ ہو، تو پھر ان کو جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ جنرل ٹپس ہے۔ جنرل ٹپس کے لیے جو ہے نا یوٹیوب پہ اور بھی مل جاتے ہیں، تو آپ اگر ویڈیو سے تیار کر لیں تو بھی بیسٹ ہے، بٹ یہ میرا ایکسپیرینس تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شیئر کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کی اپیئرنس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اپیئرنس میں جو ہے نا آپ کی ڈریسنگ ہو، تو ڈریسنگ سب سے پہلے کیا ہے وہ فارمل ہو، تو اسی طرح ہر ایک چیز یعنی آپ کے بال ہے تو بھی فارمل ہو، صحیح فارمل طریقے سے کنگھی کی گئی ہو، اور اسی طرح آئل بھی لگایا ہوا ہو۔ پھر دوسرا جو ہے نا آپ کا لباس بھی فارمل ہو، جیسا کہ انٹرویو کے لیے مردوں کے لیے دو قسم کے لباس ہیں نا، ایک یہ ہے کہ آپ 3 پیس پہن لیں، کیونکہ ابھی جو ہے نا موسم اتنا گرم نہیں ہے تو آپ 3 پیس بھی پہن سکتے ہیں۔ اگر گرمی ہو تو آپ 2 پیس میں جائیں، اور اسی طرح ڈیسنٹ ہو اور نیٹ اینڈ کلین ہو، صاف ہو، بے شک نیا نہ ہو مگر وہ صاف ہو، اور ایسے ڈریس میں جانا جو کہ کمفرٹیبل ڈریس ہو۔ تو جیسا کہ ایک 2 پیس ہو گیا یا 3 پیس ہو گیا، تو دوسرا یہ بھی ہے کہ وائٹ قمیص شلوار ہو اور اس کے اوپر جو ہے نا واسکٹ ہو، تو یہ بھی ایک جو ہے نا فارمل ڈریس ہے، اور پھر فارمل شوز ہوں۔ تو یہ اپیئرنس بھی نوٹس کرتے ہیں، آپ کی اپیئرنس ایسے ہو کہ اس پوسٹ کے لیے سوٹیبل ہو۔ تو دیٹس اباؤٹ اپیئرنس۔ جس کے بعد جو ہے نا جب آپ انٹرویو میں جاتے ہو تو جو ایٹامک انرجی 1737 یا جتنے بھی ایٹامک انرجی کے موسٹلی انٹرویو ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب وہ سارے لوگوں کو جو ہے نا اکٹھے کر لیتے ہیں، پھر ہر ایک سے جو ہے نا فارم وغیرہ سب کچھ اکٹھے کر دیتے ہیں، وہ سبمٹ ہو جاتی ہے۔ پھر ہر ایک نے اپنی ٹرن کی جو ہے نا ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو رول نمبر 1737 کے جو رول نمبر آپ کو اسائن کیے ہوتے ہیں تو اس رول نمبر پہ ہی آپ کو بلاتے ہیں۔ تو جب آپ پہلے ویٹنگ روم میں بیٹھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا جہاں پر انٹرویو ہوتی ہے ادھر جانا ہوتا ہے۔ تو جب آپ انٹر ہوں گے نا تو کم سے کم 4 یا 5 یعنی کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 7-8 تک جو ہے نا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں سائیکاٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں، HR ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔
تو آپ نے اسے گھبرانا نہیں ہے. ہاں، اور دوسرا یعنی میں ابھی سچویشن بنا رہا ہوں کہ کیسے ادھر کا جو ہے نا اسکیچ ہوتا ہے. تو ایک بڑا ٹیبل لگا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے نا سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ مینیجرز ہوتے ہیں، جو کہ انٹرویو کنڈکٹ کرنے والے ہوتے ہیں. اور آپ کے جو ہے نا ایک چھوٹی سی چیئر ہوتی ہے یا اسٹول ہوتا ہے. تو کچھ کیسز ہوتے ہیں، میں سارے بتا دیتا ہوں کہ آپ تیار رہیں ان کیسز کے لیے. یعنی کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ وائٹ بورڈ بھی لگا ہوتا ہے اور مارکرز بھی ہوتے ہیں. یعنی کچھ کوشچن جو ہے نا وائٹ بورڈ پہ سالو کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا زبانی کوشچن ہوتے ہیں، اور کچھ سچویشن میں جو ہے نا ان کے پاس A4 پیجز ہوتے ہیں جس پہ آلریڈی کوشچنز لکھے ہوتے ہیں. آپ کو وہ پکڑا دیتے ہیں کہ اس کو سالو کریں. کچھ سچویشن میں جو ہے نا آپ کو کیلکولیٹر بھی دے دیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ان ساری سچویشن کے لیے آپ تیار رہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل انٹرویو ہوتی ہے جس میں ہر قسم کے جو ہے. ہاں، تو یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لوگ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، بورڈ کا بھی ہو سکتا ہے، بورڈ بھی لگا ہوتا ہے، A4 پیج بھی دے سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے، جو آپ کو آتا ہے تو ادھر اس کو جو ہے پریزنٹ کرنا ہے. تو جو سب سے پہلے آپ اندر جاؤ گے تو آپ نے پوچھنا ہے، یعنی ادھر جا کے چیئر کے پاس جو ہے نا آپ نے کھڑا ہونا ہے. وہ آپ کو کہیں گے کہ ٹیک اے سیٹ یا بیٹھ جائیے گا، اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے. اور یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنا کہ ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اوپر رکھے. یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے فارمل طریقے سے جو ہے نا بیٹھنا ہے سیدھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ سے جو پہلا کوشچن پوچھیں گے وہ یہ پوچھیں گے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، یا اپنے بارے میں بتا دیں. تو یہ ہے کہ جیسے میں نے لکھا ہے کہ ریپلے اینڈ سیل لینگویج. اگر انگلش میں پوچھا کہ انٹروڈیوس یور سیلف تو آپ نے انگلش میں جواب دینا ہے. اگر اردو میں پوچھا ہے کہ اپنے بارے میں بتائے تو آپ نے اردو میں اپنا تعارف بتا دینا ہے. تعارف جو ہے نا 60 سیکنڈ سے لے کر 90 سیکنڈ تک، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں یا نہیں. اگر لے رہے ہیں تو آپ نے اپنی انٹروڈکشن بڑھا دینا ہے. اگر انٹرسٹ نہیں لے رہے تو آپ نے 60 سیکنڈ میں جو ہے نا پورا کور اپ کر دینا ہے. نام اور اپنی ڈگری وغیرہ ڈسٹنکشن وغیرہ جو ہے نا بتا دینی ہے انٹروڈکشن کے اندر. اور آپ انٹروڈکشن کے بارے میں جو ہے نا یوٹیوب پہ اور بھی دیکھ سکتے ہیں. بٹ میرا جو ایکسپیرینس تھا میں نے وہ بتا دیا کہ انٹروڈکشن کے بارے میں آپ نے یہی چیزیں بتانی ہیں. ابھی آتے ہیں ٹیکنیکل پہ. تو جو ہی آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے گا انٹرویو میں، تو اس کے بعد موسٹ پرابیبلی جو پہلا سوال ہوتا ہے نا ٹیکنیکل، وہ آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے. تو فائنل ایئر پروجیکٹ ظاہر ہے آپ نے خود کیا ہوگا، تو اس کا بلاک ڈائیگرام آپ کو فنگر ٹپ پہ آتا ہو اور اس کی اپلیکیشن بھی آتے ہوں، اور اس کے کراس جتنے بھی کویشچن ہیں تو سارے کے سارے آپ کو آتے ہوں. لیٹر آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ 8051 مائکرو کنٹرولر بیسڈ ہے. تو 8051 مائکرو کنٹرولر کا جو ہے نا بہت بڑا ٹچ ہوگا آپ کے انٹرویو پہ. اگر کسی کا کمیونیکیشن سائٹ کا ہے تو کمیونیکیشن سائٹ کا کافی ٹچ ہوگا اسی کو. اگر کسی کا ریسرچ آرٹیکل ہے تو وہ بھی چل سکتا ہے. تو اینی ہاؤ بٹ فائنل ایئر پروجیکٹ جو ہے نا اس کا آپ کے انٹرویو کے اوپر جو ہے نا کافی امپریشن ہوتا ہے، کافی اثر ہوتا ہے. تو فائنل پروجیکٹ کو صحیح طریقے سے تیار کرنا ہے اور بخوبی تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ٹیکنیکل پہلا کوشچن ہے. آپ لوگوں نے اس کو ضرور تیار کرنا ہے اور صحیح طریقے سے تیار کرنا ہے. تو دیٹس فار دا فرسٹ کوشچن. اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں آپ کے فائنل ایئر پروجیکٹ سے، جو جس ٹاپک سے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے، جس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو اسی کے کوشچن شروع ہو جاتے ہیں. مگر میں نے ادھر جو ہے نا سارے سبجیکٹس لکھے ہیں، ہر ایک سبجیکٹ کے کوشچن اور امپورٹنٹ ٹاپکس. تو پھر ترتیب جو ہے نا ادھر کچھ اور ہو سکتی ہے، میں نے ایک اور ترتیب سے لکھے ہیں. جیسا کہ میرا ایکسپیرینس رہا تو میں نے ادھر جو لکھے ہیں نا آسان سے مشکل کی طرف لکھے ہیں، کیونکہ یہ سبجیکٹ ہوتے ہیں. ڈی ایل ڈی آپ سے لازمی پوچھے گا. تو ڈی ایل ڈی میں کیا پوچھتے ہیں؟ تو ملٹی پلیکسر یا ایڈر، فل ایڈر، ہاف ایڈر، اور اسی طرح جو ہے نا ڈیکوڈر، انکوڈر، اور پھر کمبینیشنل ورسز سیکوینشل. تو یہ کویشچن تو تقریباً ہر ایک انٹرویو میں پوچھا گیا ہے. The difference between conventional and sequential circuit. یہ آپ نے بتا دینا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا 3 ڈفرینس ہیں. میموری اسٹوریج ڈیوائس ہوتا ہے، فیڈ بیک ہوتا ہے اور کلاک ہوتی ہے سیکوینشل میں، اور کمبینیشنل میں یہ نہیں ہوتی. پھر لیچ ورسز فلپ فلاپ میں فرق کیا ہے، اس کا ڈائیگرام بنائیں.
اور اسی طرح رجسٹر پلس کاؤنٹر، اور کاؤنٹر میں جو ہے نا رجسٹر بھی پوچھتے ہیں کاؤنٹر بھی پوچھتے ہیں، اس کے پیچھے فرق کیا ہے. پھر کاؤنٹر میں جو ہے نا ریپل کاؤنٹر کا جو مجھ سے پوچھا گیا ہے اکثر، تو ایک ایک ریپل کاؤنٹر کا جو ہے نا ڈائیگرام بنا دیں اور اس کا جو ہے ٹائمنگ ڈائیگرام بھی بنا دیں وہ جو سگنلز کا ہوتا ہے. پھر ریپل کاؤنٹر، تو یہ ڈی ایل ڈی میں موسٹلی یہی چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اور باقی میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ بیسک کنسیپٹ سارا سبجیکٹ آپ کو آتا ہوں، مگر یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو لازمی دیکھ لیا جائے. پھر دوسرے پہ آتا ہے سرکٹ انالیسس. تو زیادہ پورشن جو ہے نا سرکٹ انالیسس سے ہی ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو رجسٹر کمبینیشنز یعنی پیرلل سیریز وہ آتے ہوں. پھر آل لاز، اوہم لا، اسی طرح جو ہے نا کے سی ایل، کے وی ایل، میش انالیسس، نوڈل انالیسس، نارٹن تھیورم اور اس طرح تھیومن تھیورم. تو یہ میگزیمم پاور لا، میگزیمم پاور ٹرانسفر، اور جو ہے نا سپرپوزیشن تھیورم، سورس ٹرانسفارمیشن. تو یہ چیزیں فنگر ٹپ پہ آنی چاہیے کیونکہ وہ کسی بھی لا کے بارے میں جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں. پھر کیونکہ یہ تو الیکٹریکل کی بنیاد بھی ہے، یہ تو موسٹلی لوگوں کو آتے ہیں، صرف جو ہے نا ریوائز کرنے ہوتے ہیں. پھر سرکٹ انالیسس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ کیا ہے، آپریشنل ایمپلیفائر. یہ ہر ایک انٹرویو میں پوچھتے ہیں، اس کا انٹرنل اسٹرکچر بھی پوچھتے ہیں، اس کے جتنے بھی ٹائپس ہے، اس کو جو ہے نا اپلیکیشن اس کے کیا کیا ہے، ڈفرینشیل کیا ہے، اس کے سمر کیا ہے، اس سے انٹیگریٹر کیسے بنتا ہے، ڈفرینسیشن کیسے کرتا ہے. تو ان کا جو ہے نا سرکٹ ڈائیگرام بنا دے، پھر اس کا ایکویشن بنا دے. تو یہ اوپین جو ہے نا بہت زیادہ تیار کر دینا ہے کیونکہ یہ انٹرویو میں لازمی پوچھے گا. اور اس کی جو کریکٹرسٹک کرو ہے، تو یہ سارے جو ہے نا تیار کرنے ہیں سرکٹ انالیسس میں. پھر پاور انالیسس. پاور انالیسس میں موسٹلی جو میں نے دیکھے ہیں اور جو دوستوں سے میں نے سنا ہے، تو موسٹلی پی از اکول ٹو وی آئی یہ فارمولا ہے، یا آئی اسکوئر آر یا وی اسکوئر بائی آر. تو یہ فارمولا ہے، اس کو جو ہے نا الٹ پلٹ کر کے آپ سے جو ہے نا پاور اور انرجی، ایک بلب دیا گیا ہوگا کہ اس کا جو ہے نا انرجی کیلکولیٹ کرے یا اس کا پاور کیلکولیٹ کرے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وی کے مہتا سے آپ پاور انالیسس کا دیکھ لو، تو ریئل پاور اور اسی طرح جو ہے نا ریئیکٹیو پاور یہ بھی دیکھ لیں، اور ان کے بیچ میں جو ہے نا پاور ٹرائنگل ہے تو یہ دیکھ لیں تھوڑا بہت، تو اسی سے پھر وہ کور ہو جائے گا. تو پاور انالیسس ہو گیا. تو دیٹس فار دا سرکٹ انالیسس. تو سرکٹ انالیسس کا جو ہے نا بہت زیادہ پورشن ہوتا ہے. صدیقوں کا جو بک ہے وہ سارا کا سارا دیکھ لیا جائے تو بہت بہتر ہے، جیسا کہ میں پیاس ٹیسٹ پریپریشن میں جو ہے نا ریکمینڈ کروایا ہے. وہ سارے ٹاپکس دیکھ لیا جائے تو اچھی بات ہے، مگر ٹائم کم ہے تو ان شارٹ اسپین آف ٹائم یہی کور کر لے تو انشاءاللہ اس سے کلیئر ہو جائے گا. دوسرا پھر ای سی ڈی. ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ سارا کا سارا دیکھ لیا جائے، بٹ ابھی ٹائم کم ہے تو کیا دیکھ لیا جائے اس سے، بی جی ٹی اور ایف اے ٹی، اس کا جو ہے نا کنسٹرکشن دیکھ لیا جائے. میں نے دیکھا ہے آل ڈیوائسز. آل ڈیوائسز مین ڈائیوڈ سے لے کر ڈائیوڈ، پھر جو ہے نا بی جے ٹی، پھر جو ہے نا ایف اے ٹی، پھر اس کے بعد جو ہے نا ڈائیک، ٹرائیک، جتنے بھی ڈیوائسز ہے، زینر ڈائیوڈ، سارے کے سارے جو ہے نا دیکھ لیا جائے. مگر مور اسپیسیفکلی اگر ابھی ٹائم کم ہے تو بی جے ٹی اینڈ ایف اے ٹی یہ لازمی دیکھ لیں. اس کی جو ہے نا کنسٹرکشن لازمی دیکھ لیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں، اور بیس کیا ہے، اور ایمیٹر کیا ہے، کلیکٹر کیا ہے، اس کے ڈوپنگ کیا ہوتی ہے. تو یہ چھوٹے موٹے چیزیں بھی اکثر جو ہے نا پوچھتے ہیں. پھر زینر ڈائیوڈ بھی 1737 کے انٹرویو میں پوچھتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا ریگولیٹر کی ہے کہ ریگولیٹر اس سے بنائے. اور ان جتنے بھی ڈیوائسز ہیں ان سب کے فارمولاز جو ہے نا وہ یاد ہوں، کیونکہ اس میں چھوٹے موٹے بہت بیسک لیول کے جو ہے نا نیومیریکلز پوچھتے ہیں. پھر سسٹم کرو کبھی کبھار جو ہے نا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈرا کرے، ڈائیوڈ کا ڈرا کرے، زینر ڈائیوڈ کا ڈرا کرے، بی جی ٹی کی جو ہے نا ڈرا کرے، تو یہ بھی پوچھتے ہیں. تو جو کنفیگوریشن جتنے بھی ہیں، کامن ایمیٹر، کامن بیس، کامن کلیکٹر، تو ان کے گین الفا، بیٹا اینڈ گیما یہ جو ہے نا پوچھتے ہیں. اس میں انورژن کس میں ہوتی ہے، تو یہ تین کنفیگوریشن جو ہے نا یہ بھی دیکھ لیں. تو آئی ہوپ کہ یہ ای سی ڈی کے لیے کافی ہوتا ہے اتنے تک. کچھ کبھی کبھار جو ہے نا ہائی لیول پہ جاتے ہیں ایمپلیفائرز اور سوئچ،
تو ایز اے سوئچ کہیں گے کہ بی جی ٹی ایز اے سوئچ یوز کیسے کرتے ہیں، اس کا سچویشن اور سیٹ اپ، اور کبھی کبھار جو ہے نا اس کو ایمپلیفائر، تو کیو پوائنٹ کہاں پہ آتا ہے. تو یہ تو بہت جو ہے نا ان کی کمپیریزن کبھی کبھار کروا دیتے ہیں کہ آئی بی جی ٹی اور ایف اے ٹی میں کمپیریزن کے حوالے سے آپ بتا دیں کیا ہے اس کا کمپیریزن. تو فریکوینسی کس کی ہائی ہوتی ہے، اسی طرح بینڈویڈتھ کس کی ہائی ہوتی ہے، گین کس کا ہائی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا کبھی کبھار پوچھتے ہیں. تو جو میں نے بتا دیے، جو میں نے لکھے ہیں اور جو میں نے بتا دیے، تو اس کو صرف کور کر لے تو یہ ای سی ڈی کا پورشن بھی کور ہو گیا. پھر کنٹرولرز اینڈ ایف ای جی آتا ہے. تو ایسکس اس کا صرف بنیادی علم ہو کہ یہ اپلیکیشن اسپیسیفک آئیسیز ہیں. پھر 8051 کا جو ہے آرکیٹیکچر آپ کو معلوم ہو، کتنے پنز ہے، کتنے پورٹس ہے، ٹائمر ہے، اس کے انٹرپٹس کتنے ہیں، تو یہ معلوم ہو. اور پھر جو ہے نا اے پی جے ڈیٹا شیٹ بھی دیکھ لی جائے، اور اے پی جے کی پروگرامنگ، کیونکہ مجھ سے بہت سارے انٹرویو میں اے پی جے لازمی یہ بھی بہت تقریباً پوچھا ہے. اور اس کی جو ہے نا پھر گیٹ لیول اور ڈیٹا فلو، یہ جتنے بھی لیول ہیں پروگرامنگ کے سارے جو ہے نا پوچھے ہیں. بیہیویئر میں بھی پوچھے ہیں. اور اس کی پھر مطلب یہ ہے کہ ایف پی جے بھی صحیح طریقے سے تیار کر لیں. ڈیٹا شیٹ بھی لازمی دیکھ لیں، کیونکہ اس میں سارے پورٹس، سارے کلاکس، سب کچھ جو ہے نا گیون ہے. ڈیٹا شیٹ کہاں سے لینی ہے؟ انٹرنیٹ پہ لکھو گے زائلنک اسپانٹن 3E ایف پی جے کٹ، تو آ جائے گا. وہ کوئی 267 پیجز ہیں، بس وہ دیکھ لیں تو اس سے پھر کور ہو جائے گا. پھر پروگرامنگ، اور ان کی پروگرامنگ بھی آتی ہو تھوڑی بہت بیسک لیول کی پروگرامنگ، مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹہ بھی دیکھ لو گے تو درس ہے نا. کمیونیکیشن اینڈ سگنل سسٹم، تو جن لوگوں کا فائنل پروجیکٹ اس سائڈ کا ہوتا ہے تو ان سے پھر پوچھتے ہیں ٹائپس آف اینٹیناز، ڈائپول اینٹینا، اور ان کے جو ہے نا شکل کیسے بنتے ہیں، اور یہ کیسے الیکٹرو میگنیٹک ویو جو ہے نا جنریٹ کرتے ہیں، پھر پروپیگیٹ کرتے ہیں. پھر مطلب یہ ہے کہ اینٹیناز کون سی ہوتی ہے، اومنی ڈائریکشنل کیا ہوتی ہے، اور اومنی ڈائریکشنل مطلب ہے کہ اینٹیناز کے جو ہے نا ٹائپس معلوم ہو، اور کون سے اپلیکیشن کے لیے کون سی اینٹینا جو ہے نا استعمال ہو سکتی ہیں. پھر ایس این آر ریشو جو ہے اس کا، اور پھر سگنلز کے جو ہے نا شیپس بیسک لیول کے، کیونکہ یہ سگنل سسٹم اکثر جو پوچھتے ہیں تو صرف شیپس کہ اس کو جو ہے نا کیسے ریسائز کیا جائے یا کیا کیا جائے. تو یہی چیزیں جو ہے نا پوچھتے ہیں سمپل سی. کبھی کبھار چینل، یعنی وائرلیس کمیونیکیشن کا جو چینل ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. سیف گارڈ جو ہوتا ہے اس بینڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں. فریکوینسی ریوز اور کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں. یہ کچھ ٹاپکس ہے جو کہ بیسک ہے نا. اور پھر جو ہے نا سیل کا شیپ کیسا ہوتا ہے، ہیگزاگونل ہوتا ہے، کیوں ہیگزاگونل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑے بہت پوچھ لیتے ہیں. ہاں، اور ایک یہ کوشچن بھی پوچھا گیا تھا کہ ایک اینٹینا ہے، اس کو ایمپلس دیا تو کیا ہوگا. تو یہ آپ لوگ انٹرنیٹ سے سرچ کر لیں اور اس کا جواب جو ہے نا پھر شاید یہ بھی پوچھ دیا جائے. پھر کنٹرول سسٹم، تو 1737 کے انٹرویو میں نہ مجھ سے پوچھا گیا نہ دوستوں سے پوچھا گیا ہے، بٹ پھر بھی آپ اسٹیبلٹی کے بارے میں جو ہے نا تھوڑا بہت دیکھ لیں. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جنرل کہ آپ کا جو کرنٹ جاب ہے یا جو آپ کے ایکسپیرینس ہیں اس میں بھی آپ کی انٹرویو جو ہے نا ہو سکتی ہے، یعنی پروپیگیٹ ہو سکتی ہے. تو جو آپ کے ایکسپیرینس ہے تو اس کے حوالے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور جو آپ کا جاب ہو تو جو کرنٹلی آپ کر رہے ہو تو اس کے بارے میں. تو فائنل پروجیکٹ کے ساتھ ان دو چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ انکاؤنٹر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہوئے پاس یور انٹرویو. تو آئی ہوپ کہ میں نے بھرپور کوشش کی کہ جتنی چیزیں مجھ سے ہو سکے میں بتا سکوں، بٹ دا ٹائم اسپین از ویری شارٹ. تو میں نے صرف جو ہے نا ان کے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں میں نے وہی اٹھائی تھی. تو یہ کور کر لیں اور انشاءاللہ انٹرویو آپ کی کور ہو جائے گی. میرے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابی دے. والسلام. تھینک یو.